عبداللہ کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ دینی مدارس اسکول کالج کے طلباء و طلبات اور عام لوگ کو اس یوٹیوب چینل سے عربی، اردو، انگلش لکھائی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عبداللہ چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط سالک لاہوری طرز تخت نمبر 1 یعنی مرکبات کے ذیل میں آج ہماری پہلی ویڈیو ہے جو با الف با پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک ڈیٹیل بنا دیتا ہوں اس تختی کے با الف با یعنی با کی تختی جو ہے، اس میں بھی ہم تفصیلی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم با الف با کی تفصیل کرتے ہیں۔ تو تفصیل یہ ہے کہ با الف با اگر الف کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، اور با کے ساتھ ہو یعنی جمع کے ساتھ ہو با جمع با تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، اور اگر جیم کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اس طرح ہوگی، اور اگر دال کے ساتھ ہو تو اس کی شکل با الف با کی طرح ہوگی۔ اسی طرح را کی طرح، را میں اس طرح اس کی شکل ہوتی ہے، اور اگر سین کے ساتھ ہو تو اس کی شکل ایک ذرا نما کی شکل ہوتی ہے اس طریقے سے، اور اگر شین کے ساتھ ہو تو اس کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے، کشش والا شین کے ساتھ ہو، صاد کے ساتھ ہو یہ بھی اسی طرح، طوا کے ساتھ ہو وہ بھی اسی طرح، اور اگر عین کے ساتھ ہو تو اس کی شکل بھی اسی طرح، فا کے ساتھ ہو تو اس کی شکل بھی اسی طرح ہوتی ہے، اور اگر کاف کے ساتھ ہو تو اس کی شکل بھی اسی طرح ہوگی، اور اگر چھوٹی کاف کے ساتھ ہو تو اس کی شکل با الف با کی طرح ہوگی۔ با لام کی طرح بھی الف لام با الف کے ساتھ جس طرح ہے یہ وہی طرح ہے۔ با میم کی طرح اگر با میم کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح ہوگی، اور اگر نون کے ساتھ ہو تو اس کی شکل یعنی اس طریقے سے اسی طرح، اگر وہ کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح، اور اگر باہا کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح، باہا کے ساتھ میم کی طرح، جس طرح میم میں یہ ہے اسی طرح یہ بھی ہے، اور اگر با الف لام کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح، جس طرح با الف با میں ہے، اور اگر با یا کے چھوٹی یا کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح ہوگی، اور اگر لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کی شکل اسی طرح ہوگی، جس طرح با سین با شین با صاد کی طرح ہے۔ تو یہ باتیں تھی ضروری، اب ہم تفصیل بنائیں گے۔ اب ہمارا جو سبق ہے سب سے پہلے اس کی جو ساخت ہے، پہلا والا حصہ ایک گلائی کی طرح ہے، اور دوسرا اس میں گہرائی ہے، دوسرا جو حصہ ہے الف کی طرح ہے، اگر ہم الف الٹا کریں تو وہ اسی طرح بنتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے تو وہ سطر اول سطر ثانی سے ایک نیچے شروع ہوتی ہے، پھر کرسی پر لگتا ہے، پھر اس کے بعد کرسی سے سطر اول کے دوسرے جو دندان ہے جو قد ہے اس تک اس کو ہم لاتے ہیں اس طریقے سے۔ تو اس کا جو الف ہے یہ 3 قد ہے، اور یہ پہلا والا با کا جو حصہ ہے یہ پونے قد ہے یعنی 3/4 قد، اس کی جو گہرائی ہے یہ نصف قد ہے۔ تو دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس کو ہم سطر ثانی سے ایک قد نیچے شروع کرتے ہیں اس طریقے سے، ایک قد کی پیمائش میں، پھر اس کے بعد اس کی جو پہلا والا حصہ ہے اس کے لیے ہم اس طریقے سے ایک قد لگا دیتے ہیں، اور پھر پونے قد کی پیمائش میں ہم ایک قد لگا دیتے ہیں اس طریقے سے، اور اس طرح
اس کی جو گہرائی ہے یہ نصف قد کی پیمائش میں آ جائے گی۔ تو یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی جو گہرائی ہے یہ نصف قد ہے اور اس کی جو لمبائی ہے یہ پونے قد کی پیمائش میں ہے۔ تو اس کو ہم اس طریقے سے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے یعنی گولائی دیتے ہیں۔ تو میں ڈرا کرتا ہوں پھر اس کی ڈیٹیل بنا دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ والا حصہ بن گیا، پھر اس کے بعد ہم گولائی دیں گے اور ڈائریکٹلی ہم اس کو اوپر کریں گے، یعنی لمبائی کی طرح نہیں، یعنی بالکل جلدی سے ہم اس کو اوپر کریں گے اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد اس کی جو الف ہے اس کے لیے ہم یہاں سے 3 قد لگا دیتے ہیں، یعنی سطر اول سے اس کو ہم اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الف کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اس کو ہم اوپر کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم یہاں سے سٹاپ کرتے ہیں، اور جب یہاں پہنچے تو اس کو اگر ہم پیمائش کریں تو یہ الٹا الف کی طرح ہے، جس طرح ہم الف بنا لیتے ہیں اگر ہم الٹا کریں تو یہ اس کی طرح ہے۔ تو یہ والا حصہ دوبارہ ہم نقط کے ساتھ ہم اس کو بنا لیتے ہیں، اور یہ والا جو حصہ ہے یہ بالکل سیدھا ہے۔ اس کی جو گہرائی ہے یہ نصف قد کی پیمائش میں اور یہاں سے 1.5 قد کی پیمائش میں، یہاں سے اگر ہم پیمائش کریں تو یہ بھی نصف قد کی پیمائش میں آتی ہے۔ اور یہ والا جو حصہ ہے یہ برچانما ہے، اسی طرح ایک برچانما شکل ہے اس میں، برچانما۔ اس کا یہ والا حصہ باریک ہوگا اور یہ والا موٹائی کی طرح۔ نقطہ ہم کرسی پر ہم لگتے ہیں یہاں سلپ کی شکل میں اس طریقے سے، تو یہ خود بخود بن جاتی ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹلی اس کو بنائیں تو پھر یہ مسئلہ کرتا ہے اور آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا یہ والا جو حصہ ہے یہ گولائی کی طرح ہے اور اسی طرح جنبش ہے اس میں۔ تو یہ یہاں سے نصف قد اور یہاں سے 3 قد کی پیمائش میں، یہاں سے 3/4 قد اور یہاں سے 1/2 قد یعنی نصف قد، اور یہاں سے بھی اس کی جو گہرائی ہے یہ بھی نصف قد کی پیمائش میں آ جائے گی۔ مارکر کے ساتھ کٹ مارکر کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے، اس طرح گولائی دیں گے اور پھر اوپر کوشش کریں گے اس طریقے سے۔ اگر آپ پریکٹس اس پر بہت زیادہ کریں تو آپ کا جو کیلیگرافی ہے وہ خوبصورت بن جائے گی۔ اس طرح گولائی پھر اوپر کوشش کریں گے اس طریقے سے، نیچے پھر اوپر، اور نقطہ یہاں ڈال لیں گے اس طریقے سے۔ کٹ پن کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، تو کٹ پن کے ساتھ ہم چھوٹا بنا دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے، اس کی جو نوک ہے وہ چھوٹا ہے تو اس لیے اس کو ہم چھوٹا بنا دیتے ہیں اس طریقے سے، بالکل گولائی پھر اوپر، اس میں ایک گولائی ہے پھر نیچے اور پھر اوپر ہونے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے۔ بال پن کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، لچک دیں گے پھر اوپر کر لیں گے اس طریقے سے۔ تو یہ والا جو حصہ ہے یہ اس طریقے سے نہیں، گولائی دیں گے، نیچے آئیں گے پھر اوپر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود بخود بن جائے گی۔ تو اس پر پریکٹس بہت کرنا ہوگا آپ کو اس طریقے سے۔ امید ہے کہ ویڈیو پسند آ گئی ہو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔